اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید رضوان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ایک انٹرویو سیریز کنڈکٹ کر رہا ہوں جو سر ریحان اللہ والا صاحب کا انیشیٹو ہے۔ اس میں میں ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز لیتا ہوں، تو اسی کڑی کا آج ایک انٹرویو ہے۔ آج میرا 12واں انٹرویو ہے، تقریباً اس سے پہلے میں 11 انٹرویو کر چکا ہوں، یہ میرا 12واں انٹرویو ہے۔ آج میرے ساتھ جن معزز مہمان نے جوائن کیا ہے ان کا نام ہے مفتی سفیان ناصر صاحب، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں اور انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان سید بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، اللہ کے احسانات ہیں۔ جی مفتی صاحب، انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ انٹرویو کا جس طرح آپ کو پتہ ہے، انٹرویو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جی ہمارے معزز گیسٹ ہوتے ہیں ان کا ہمیں انٹروڈکشن چاہیے ہوتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کی یعنی معلومات کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ سے آپ کا انٹروڈکشن چاہوں گا، انٹروڈکشن دے دیں اور بتائیں کہ مفتی صاحب کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میرا نام سفیان ناصر ہے، میں حیدرآباد سے بلونگ کرتا ہوں۔ میری ایج 28 ایئرس ہے اور میرا کام جو ہے وہ اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اسلام اس پرفتن دور کے اندر اسلام کی جو غلط تعلیمات لوگوں کے اندر رائج کی جاتی ہیں تو اس کے خلاف جو ہے میرا مشن ہے کہ لوگوں کے اندر صحیح بات جانی چاہیے اور صحیح بات کی اویئرنیس لوگوں کو آنی چاہیے اور صحیح بات سے آشنا لوگوں کو ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس میں لوگ، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے، نیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے اپنے مطابق معلومات نکال لیتے ہیں۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم اس سارے طریقے سے باز آ کر صحیح راہ اپنائیں جو ہمیں آخرت کے اندر کامیاب کروائے۔ اور بیسیکلی علماء اکرام کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راہ کی طرف لے کر آئیں۔ تو جو اللہ رب العزت نے مشن دیا ہے اسی کو آگے چلانے کی کوشش ہے کہ اللہ رب العزت کے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دینا، یہ ہمارا مشن ہے۔ چلے ماشاء اللہ۔ آپ اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ہے آپ نے مفتی کا کورس کیا ہے اور ساتھ میں آپ حافظ بھی ہیں ماشاء اللہ سے، تو اس کا خیال آپ کو کب آیا مفتی بننے کا؟ کیا آپ کا ذاتی خیال تھا یا آپ کے گھر والوں کا یہ چاہتے تھے کہ آپ کو عالم بنائیں؟ کس طرح آپ، یا پھر آپ حادثاتی طور پہ عالم بن گئے؟ حادثاتی طور پہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے معاملہ۔ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ والد والدہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بچے کو جو چیز اس کے اندر منتقل کریں گے بچے میں وہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کے اندر یہ شوق نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو بھئی آپ نے اس کے اندر یہ شوق منتقل ہی نہیں کیا بچہ، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ وائٹ پیپر کی صورت میں دیا تھا، اور وائٹ پیپر کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وائٹ پیپر کو تو جو چیز چلے گی وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ تو بچے کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنا، اچھی ہو یا بری، وہ جو ہے وہ سارا کا سارا والدین کا کام ہوتا ہے۔ تو میرے والدین نے مجھے ایسی یعنی چیزیں ہموار کی تھی، میرے لیے ایسے راستے ہموار کیے تھے کہ جو ہے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ پھر حافظ قرآن بننے کے بعد جو ہے وہ سمجھنے کی بھی شوق پیدا ہوئی کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ والد مختلف قسم کی عربی رسائل کتابیں لا کے دیا کرتے تھے کہ ان کو پڑھیں اور عربی سیکھ لیں آپ، لیکن بہت مشکل تھا۔ پھر میرے ساتھ کچھ ساتھی ہوئے، جب وہ حفظ قرآن مکمل ہو گیا تو ہم نے ایک ساتھ عالم دین کا سفر جو ہے وہ اساتذہ کی روشنی میں شروع کیا، اور اچھے اساتذہ ملتے چلے گئے، اور یہ سفر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا ہوا، اور اللہ نے مجھے یہ علم دین کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس میں ایک آدھ بندے کی یا میرے شوق کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی ایک ملی ہوئی جد و جہد ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم عالم بنتے ہیں یا حافظ بن جاتے ہیں، تو ان سارے لوگوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اچھا، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ عالم کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ایک ایکسٹرا ہے، تو حافظ کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ میں نے بھی تھوڑا بہت حفظ کیا ہے اور خدمت پڑھی ہے، تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف مدارس میں اور مختلف یعنی جو بھی پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ تجوید کا اکثر خیال نہیں کرتے۔ وہ زیادہ تر ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بس بچوں کو کسی طرح پڑھا دو۔ سارے نہیں ہوتے، میں میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، بیشتر ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تجوید کا آنا کتنا ضروری ہے؟ یعنی میں نے بہت سے ایسے حفاظ کرام دیکھے ہیں جو حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو یعنی جو حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، جس طرح ہا اس طرح اندر سے نکلتا ہے، اسی طرح عین ایک یعنی جو الفاظ
وہ ایک یعنی ایک تجوید کے طریقے سے ہوتی ہے. تجوید جی. ایک چیز ہوتی ہے, تو اس لیے کتنا ضروری ہے, یہ آنی چاہیے نہیں آنا چاہیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ سوال بہت اچھا کیا ہے. اس چیز کی طرف لوگ سوچتے نہیں ہیں تو فکر بھی پیدا نہیں ہوتی. یہ سوال میرا دل خوش ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا. حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والأخذ بالتجوید حتم اللازم, کہ تجوید کا حاصل کرنا واجب اور لازم ہے. کہ اگر تجوید نہیں ہوگی تو پھر ہم جو ہے وہ پڑھنے کے اندر غلطیاں کریں گے, اور پڑھنے کے اندر غلطی کرنے کی پھر دو قسمیں, لہن جلی اور لہن خفی. اگر لہن خفی بندہ کر لیتا ہے ہلکی پھلکی غلطی تو وہ تو چل جاتی ہے, لیکن اگر لہن جلی کی غلطی ہو جائے کہ ہا کو ہاں پڑھ لے, عین کو حمزہ پڑھ لے, اور ذال کو ذا پڑھ لے, صاد کو سین پڑھ لے, تو اس طریقے کی غلطیاں اگر بندہ کرتا ہے تو یہ گناہ میں شمار ہوتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے. اور جو شخص حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو پہلے وہ اپنی تجوید کو درست کر لے تاکہ اس کی گاڑی صحیح سمت پر چل سکے. ورنہ اگر ایسے ہی حفظ کر لیں گے تو ہم صرف اور صرف جو ہے وہ بس لیبل لگا لیں گے حافظ کا, اور لیبل ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. فائدہ مند جو ہے ہمارے لیے جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو اس کے طریقے کے مطابق حاصل کرنا ہوتا ہے. جس طرح یہ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہو ایسے ہی اگر ہم یاد کریں گے تو ہمارے لیے مفید ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہم کرنا چاہیں گے اور اپنے اپنے طرز عمل میں اس کو سیکھنا چاہیں گے تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی, بلکہ ہم اس سے ہٹ جائیں گے. اب دیکھیں نا, علیم عین کے ساتھ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. اللہ رب العزت بہت زیادہ جاننے والے ہیں. لیکن یہی ہم اگر حمزہ کے ساتھ پڑھیں علیم, تو علیم کا مطلب ہے دردناک. جو اللہ رب العزت نے عذاب کی صفت قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے کہ عذاب علیم, کہ اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب دیں گے. اور ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. تو حمزہ اور عین کا کتنا فرق ہو گیا نا. تو یہ تجوید کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے اگر تجوید کی لہن جلی کی غلطیاں کر دیتا ہے. بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا. اکثر لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو غلطیاں سمجھتے بھی نہیں ہیں. بیشتر لوگ بولتے ہیں کہ چلو یہ سب اسی طرح پڑھ رہے ہیں, ہم بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں. بہت اچھا آپ نے اس کے بارے میں جواب دیا. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا میں آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایز اے عالم. آپ ایک عالم دین ہیں تو آپ کو کیا یعنی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, کس طرح آپ یعنی سوشل میڈیا کو کیا کیا مسئلے مسائل آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں جب آپ یوز کرتے ہیں؟ مسئلہ مسائل سے مراد مسلم مسائل سے مراد یہی ہے آپ جب سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں, کوئی بھی کسی طرح کی کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل, کوئی ٹونٹ کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے استعمال کرنے میں, تو اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل آپ کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی اپنے مجھے ابھی تک دیکھیں, ہاں بات صحیح ہے, آپ نے بتا دیا نا. پریشانی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو استعمال کرنے میں پریشانی ہو, ایک استعمال کرنے کے بعد پریشانی ہو. تو الحمدللہ استعمال کرنے کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹونٹ وغیرہ کسی نے اب تک کیا نہیں ہے. اور ٹونٹ وغیرہ لوگ جب کرتے ہیں نا تو وہ بیسیکلی وہ ان کے اپنے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے جو وہ باہر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بندے کو پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بندہ اگر ان کی طرف فکر کرے گا تو اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. ٹونٹ کرنے والے تو اچھے برے بہت دنیا کے اندر ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز کو اچھا کر کے دکھانا چاہے تو 2 منٹ میں وہ اچھی بھی ہو جاتی ہے, اور جب برا بنانا چاہیں تو برا بھی بنا. تو ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک عالم دین کی حیثیت سے مجھے ویسے ابھی تک پریشانی کا جو سامنا ہوا تھا وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں ہوا تھا, کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ہاتھ میں لیا نہیں تھا. ناظرین, مفتی صاحب آئی تھنک لیفٹ کر گئے. ان کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے, یا موبائل ان کا آف ہو گیا, یا ان کے سگنلس کٹ آف ہو چکے. تو ویسے تو مجھے ان سے کافی سوالات کرنے تھے, بڑا انٹرویو کرنا تھا, لیکن یہ ہے کہ ایک انٹرویو میں خلل کی وجہ سے انٹرویو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو انٹرویو کیسا لگا, بات چیت کیسی لگی, اپنے لائک اور کمنٹ ضرور دیجیے, اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے, اور میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اس اپنے پن کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.